دوسروں کو کمتر اور خود کو اعلیٰ نہ سمجھے۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کو ندا دی گئی، اے موسیٰ، جب تم مناجات کے لیے آنا چاہو تو اپنے ساتھ کسی ایسے شخص کو لے آؤ جس سے تم خود کو بہتر سمجھتے ہو۔ دوسرے دن حضرت موسیٰ نے چاہا کہ اس پر عمل کرے۔ انہوں نے دیکھا کہ ابتدائی خلقت کے اعتبار سے تمام کے تمام موجودات بالکل انہی کی طرح مخلوق ہے اور سب کو خداوند متعال کی جانب سے رزق دیا جاتا ہے۔ تمام موجودات عالم پہلے معدوم تھے اور بعد میں عالم وجود میں آئے، لہٰذا اس اعتبار سے سب کے سب یکساں ہے، سب کے سب خالق کائنات کے محتاج ہے، یعنی جب اس نے وجود بخشا تو وہ اس دنیا میں آئے، لہٰذا اس اعتبار سے مومن اور کافر کے درمیان کوئی فرق نہیں پایا جاتا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ یہ سوچنے لگے کہ بھلا میں کس کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں اس سے بہتر ہوں؟ دوسرے جاندار بھی ابتدا میں ایک آلودہ نطفہ تھے اور میں بھی۔ اگر میں یہ کہوں کہ دوسرے جانداروں سے بہتر ہوں تو کیا میرا وجود ایک نطفے کا نتیجہ نہیں ہے؟ اور مرنے کے بعد کوئی بادشاہ ہو یا فقیر، دونوں ہی خاک میں مل جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ نے بہت کوشش کی اور ہر طرف اچھی طرح جائزہ لیا، لیکن خلقت کے اعتبار سے خود کو دوسروں سے بہتر نہیں پا سکے۔ چنانچہ یہ سوچ کر حضرت موسیٰ تن و تنہا مناجات کے لیے پہنچ گئے۔ غیبی آواز آئی، اے موسیٰ، کیا تم سے یہ طے نہیں ہوا تھا کہ اپنے ساتھ کسی ایسے کو لے کر آؤ گے جس سے تم خود کو بہتر سمجھتے ہوگے؟ حضرت موسیٰ نے جواب دیا، مجھ کو کوئی ایسا نہیں مل سکا۔ غیبی آواز آئی، اگر تم کسی کو اپنے ساتھ لے آتے تو عہدہ نبوت سے معزول ہو جاتے، کیونکہ نبی جاہل نہیں ہو سکتا ہے۔